الفرقان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ وہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا۔ اور منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ پس یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، پس وہ اس کو صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ کہو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، دیکھو وہ کیسی کیسی مثالیں تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں، پس وہ بہک گئے ہیں، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ، اگر وہ چاہے تو تم کو اس سے بھی بہتر چیز دے دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور تم کو بہت سے محل دے دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک موت کو نہ پکارو اور بہت سی موت کو پکارو۔ کہو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے واجب الادا۔ اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ سزاوار نہ تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز تجویز کریں، مگر تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے بنے۔ پس انہوں نے تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، اب نہ تم خود ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد پا سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا، اور وہ حد سے گزر گئے ہیں سرکشی میں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔
जन्नत वाले उस दिन बेहतरीन ठिकाने में होंगे और निहायत अच्छी आरामगाह में। और जिस दिन आसमान बादल से फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे, उस दिन हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी और वो दिन मुनकिरों पर बड़ा सख्त होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा, वो कहेगा कि काश मैंने रसूल की मैयत में राह इख्तियार की होती। हाय मेरी शामत, काश मैं फलां शख्स को दोस्त न बनाता, उसने मुझको नसीहत से बहका दिया बाद इसके कि वो मेरे पास आ चुकी थी। और शैतान है ही इंसान को दगा देने वाला। और रसूल कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और इसी तरह हमने मुजरिमों में से हर नबी के दुश्मन बनाए, और तुम्हारा रब काफ़ी है रहनुमाई के लिए और मदद करने के लिए। और इनकार करने वालों ने कहा कि उसके ऊपर पूरा कुरान क्यों नहीं उतारा गया। ऐसा इसलिए है ताकि उसके ज़रिए से हम तुम्हारे दिल को मजबूत करें, और हमने इसको ठहर ठहर कर उतारा है। और ये लोग कैसा ही अजीब सवाल तुम्हारे सामने लाएं, मगर हम उसका ठीक जवाब और बेहतरीन वजाहत तुम्हें बता देंगे। जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नुम की तरफ ले जाए जाएंगे, उन्हीं का बुरा ठिकाना है, और वही हैं राह से बहुत भटके हुए। और हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को मददगार बनाया। फिर हमने उनसे कहा कि तुम दोनों उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया है। फिर हमने उनको बिल्कुल तबाह कर दिया। और नूह की कौम को भी हमने गर्क कर दिया, जबकि उन्होंने रसूलों को झुटलाया, और हमने उनको लोगों के लिए एक निशानी बना दिया। और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और आद और समूद को और असहाबुर रुस को और उनके दरमियान बहुत सी कौमों को, और हमने उनमें से हर एक को मिसालें सुनाई, और हमने हर एक को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और ये लोग उस बस्ती पर से गुजरे हैं जिस पर बुरी तरह पत्थर बरसाए गए। क्या वो उसको देखते नहीं रहे हैं? बल्कि वो लोग दोबारा उठाए जाने की उम्मीद नहीं रखते। और वो जब तुमको देखते हैं तो वो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं। क्या यही है जिसको खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है? उसने तो हमको हमारे माबूदों से हटा ही दिया होता अगर हम उन पर जमे न रहते। और जल्द ही उनको मालूम हो जाएगा जब वो अजाब को देखेंगे कि सबसे ज्यादा बेराह कौन है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है? बस क्या तुम उसका जिम्मा ले सकते हो? या तुम ख्याल करते हो कि उनमें से अक्सर सुनते और समझते हैं? वो तो महज जानवरों की तरह हैं, बल्कि वो उनसे भी ज्यादा बेराह हैं। क्या तुमने अपने रब की तरफ नहीं देखा कि वो किस तरह साए को फैला देता है, और अगर वो चाहता तो वो उसको ठहरा देता। फिर हमने सूरज को उस पर दलील बनाया, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी तरफ समेट लिया। और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दा और नींद को राहत बनाया, और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। और वही है जो अपनी रहमत से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, और हम आसमान से पाक पानी उतारते हैं ताकि उसके जरिए से मुर्दा जमीन में जान डाल दें, और उसको पिलाएं अपनी मखलूकात में से बहुत से जानवरों और इंसानों को। और हमने उसको उनके दरमियान तरह तरह से बयान किया है ताकि वो सोचें। फिर भी अक्सर लोग नाशुक्री किए बगैर नहीं रहते। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, बस तुम मुनकिरों की बात न मानो और इसके जरिए से उनके साथ बड़ा जिहाद करो। और वही है जिसने दो समंदरों को मिलाया, ये मीठा है प्यास बुझाने वाला, और ये खारी है कड़वा। और उसने उनके दरमियान एक पर्दा रख दिया और एक मजबूत आड़। और वही है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया,
پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور منکر تو اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے۔ اور زندہ خدا پر جو کبھی مرنے والا نہیں بھروسہ رکھو، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر وہ تخت پر متمکن ہوا۔ رحمان، پس اس کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو ہم سے کہے؟ اور ان کا بدکنا اور بڑھ جاتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ، سورج اور ایک چمکتا چاند رکھا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اور وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ سزا سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا، مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ لوگ ہیں ان کو بالا خانے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ان میں ان کا استقبال دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ کہو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا اگر تم اس کو نہ پکارو، پس تم جھٹلا چکے تو وہ چیز عنقریب ہو کر رہے گی۔